نقیب اللہ محسود ایک بڑا امپورٹنٹ کیس، اور جو آج فیصلہ آیا بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو بڑا آدمی ہے یا کسی بڑے آدمی کا ساتھی ہے اس کو تو نہیں پکڑا جا سکتا. عام تاثر یہ ہے. میرا سوال ہے کہ آپ اس میں کچھ بتائیں ہمیں کہ ہوا کیا یہ سارا واقعہ. سمین، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا آج کے اس فیصلے کے اوپر. وہ میرا سب سے بڑا کامنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو کراچی سے لے کر پورا پاکستان اور پاکستان سے لے کر امریکہ تک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتی ہے، اسے آج عدالت نے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ماننے سے انکار کر دیا. اس سے بڑا اس ملک میں مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اس ملک میں انصاف کے ساتھ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صرف یہ دیکھیے کہ عدالت اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھ رہی ہے کہ نقیب اللہ کو قتل کیا گیا تو یہ بہت ہی بہیمانہ واقعہ ہے. آپ جسے بہیمانہ واقعہ قرار دے رہے ہیں، آپ اس بہیمانہ واقعے کے ذمہ داروں کو سزا سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے لا کے پروسیکیوشن کے اوپر. ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارے نظام انصاف میں بہت بڑی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ صحیح نہیں بناتا. لیکن عدالتیں جو ہیں، وہاں جو ججز بیٹھے ہیں وہ بھی تو اسی سوسائٹی سے ہے نا. کیا انہیں نہیں پتا کہ کس طرح سے شواہد کو بدلا جاتا ہے؟ گواہوں کے اوپر کیا دباؤ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ عدالتوں میں آ کر اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں. 7 گواہوں نے جو ہے اپنا بیان بدل لیا. یہ 7 گواہوں کا بیان بدلنا ہی جو ہے وہ راو انوار کی بریت کا اور اس کے ساتھیوں کی بریت کی وجہ بنائے. تو یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا جو انصاف پر یقین رکھتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عدالتیں انہیں انصاف دینے کے لیے ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ہونا سمپل، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اور یہی ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ابھی جو ہے نقیب کے والدین جو ہیں وہ جائیں گے ہائی کورٹ میں، اعلیٰ عدالت میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دیں گے. وہاں پر پھر کئی سال تک جو ہے انہیں انصاف کے لیے بھٹکنا پڑے گا، انہیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے. اس کے بعد ممکن ہے کہ پھر فیصلہ یہی ہے. اگر فیصلے میں کوئی تبدیلی ہو بھی گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے میں کوئی چینج ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو صرف اور صرف ایک سملرٹی دکھا دوں ایک اور کیس میں سے. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا نقیب اللہ کے خلاف بھی جو ہے وہ 5 کیس بنے تھے، دہشت گردی کے بھی، اقدام قتل کے بھی، اسلحہ رکھنے کے بھی. ان میں بھی نقیب اللہ کو بری کر دیا گیا تھا. آج نقیب اللہ کو جس نے مارا اسے بھی بری کر دیا گیا. اس طرح تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. یعنی جس نے مارا تھا وہ بھی بری ہو گیا، جس کو مارا گیا تھا اس کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو ہوا کیا تھا؟ واقعہ کہاں گیا؟ بالکل ایسا ہی ہمارے ہاں انصاف کی تاریخ میں ایک واقعہ اور ہے، اور چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. مرتضی بھٹو قتل کیس کا واقعہ ہے. مرتضی بھٹو قتل کیس میں بھی سیم یہی ہوا تھا. آپ نے مرتضی بھٹو کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو مقدمات بنائے تھے ان میں بھی انہیں بری کر دیا تھا. اور مرتضی بھٹو کے قتل کیس میں جتنے ملزمان آپ نے نامزد کیے تھے، شعیب صدر سے لے کر جناب شاہد حامد تک، موجودہ جناب رائے طاہر صاحب تک جو ایف آئی اے کے ڈی جی بھی رہے، ان سب کو بھی آپ نے بری کر دیا تھا. تو عجیب سا ہمارے یہاں حال ہے. عدالتیں، مجھے آپ کے چینل پر یہ کہنے دیجئے کہ توہین عدالت کے اگر کوئی زمرے میں آتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے. کہ عدالتیں کھل تو جاتی ہیں اتوار کے دن بھی، چھٹی کے دن بھی، لیکن جب یہ والا انصاف دینے کا وقت آتا ہے، جب کسی کو اپنے پیارے کے قتل کا انصاف چاہیے، تو وہ انصاف انہیں عدالتوں سے نہیں ملتا. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.